جو بات زیادہ مانتا ہے کہ طریقہ ہوتا ہے اس کا زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ گھر میں عورتوں کو تکلیف دینی چاہیے، بیٹھے ہوئے نا نسبت کی وجہ سے بچے ہوئے، آ کر کے تم میں سے بہتر وہ جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا رہے۔ میں اپنی گھر والی سے اچھا ہوں۔ اب گھر والی کو تم نے دیکھنا ہے یا آقا جی کی حکم کو دیکھنا ہے؟ تم نے یہ دیکھنا یہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے کہ آقا کیا کہتے ہیں۔ اسی سے ہی غلطیوں سے کبھی سب کچھ بند ہو جاتا ہے، نقصان تو نہیں ہوتا، ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، سب کچھ لے لیتا اس سے۔ نبی کریم کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، بہت قدر ہے۔ جس چیز کا نہ بھی کہیں، کہتے نہیں کہ چاہتے ہیں تب بھی کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں تو پھر تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ باقی حکمت ہے کہ عورت اگر ٹیڑھی پھیڑی ہے تو اس کا حکمت سے چلے، لیکن نیت دل ٹھیک رکھے، زیادہ اپنا نہ دیکھے مجھے کہتی ہے نہیں کہتی ہے، تو عزت میں خیانت تو نہیں کرتی نا، بس یہ بات، عزت میں خیانت نہ کرے، باقی سب برداشت کرے، فائدہ ہے۔ انسان ایک طرف دیکھے یہ اعمال کا مسئلہ، ایک طرف دیکھے ان کی مرضی کا مسئلہ، اس سے بڑا امتحان نہیں ہے۔ جب ان کی مرضی کا مسئلہ دیکھتا ہے تو پھر انجان بنتا ہے، اپنی مرضی کر بیٹھتا ہے، ہاں اپنا دل ٹھنڈا کر بیٹھتا ہے۔ تو بتاؤ اس نے پھر یہی آدمی کہتا ہے کہ خاک ہے یا لعنت ہے تیری طاعت پر، تیرے پڑھنے پر۔ جب ایسے چیز مقابل میں آتی تو اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت عمر کیسے تھے، لیکن آقا جی کے معاملے میں بڑا احتیاط کرتے تھے۔ جب ایک شکایت کے لیے آئے کہ میری عورت کا میرے سے رویہ اچھا نہیں ہے، دیکھا حضرت عمر کی عورت اتنی زبان چلا رہی تھی، حضرت عمر خاموش تھے، خاموش تھے۔ وہ سلام دعا لے کے چلتا ہوا، اس نے کہا بھائی آئے تھے بات کرو کچھ، اس نے کہا بات چیت کیا ہے، بس ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کچھ تو بولو نا، بولو میں عورت سے تنگ ہوں، اتنی زبان چلاتی ہے، ایسے کرتی ویسے کرتی۔ میں نے کہا آپ کو بیچ میں ڈالوں، آپ کو کیا ڈالوں، آپ کی عورت تو آپ پر شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو پالتی ہے، اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچت ہے میری، اور کتنی چیزیں بتائیں، اگر زبان چلاتی معافی دے دوں کیا حرج ہے۔ کہا میری عورت بھی اس سے بڑے مجھے ایسے فائدے، آئندہ میں احتیاط کروں گا، چلا گیا۔ دیکھا اگر عزت میں خیانت نہ کرے تو طلاقوں کی دھمکی نہ دے۔ فَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، مت نکال ان کے گھروں سے، حَتَّى يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر پکا ٹھوس ثبوت ملے، گمان نہ ہو کہ تیری عزت میں خیانت کرتی، پھر نکال سکتے۔ عزت کی خیانت نہیں، کچھ بھی کرے کبھی نہ اس پر وہ گڑبڑ کرے، برداشت کرے۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر ملے گا، اور آقا کی مرضی کو تم نے قبول کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو پھر یہ شعر کا معنی تم کو پتہ چلے گا جب تم پر کیفیت طاری ہوگی۔ یہ جو بھائی نے شعر پڑھے، کیا پڑھے، جب آپ نے پاک یہ چھوٹا لفظ ان کا تکنا، اللہ 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 اللہ، ان کا تکنا، لیکن کہ میری اس کا کتنا میرا اس کو پاس ہے، میرا کتنا اس کو خیال ہے، کتنی احتیاط کرتا میں معلوم ہے۔ سب چیز کو ایک طرف رکھا ہوا، میری مرضی کو ایک طرف رکھا ہوا، سب سے برداشت۔ پھر چاہتی کا لفظ آتا ہے، ایسے ہی بولنے سے ہو جائے گا، باتوں سے ہو جائے گا۔ بولنے باتوں سے تو نہیں ہوگا، تو ہم لوگ رات دن بولتے رہتے ہیں، لیکن جیسے عفو میں رہتے ہیں، کرم ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بات دلی تعلق کا ان سے ہو جائے، وہ برداشت سے باہر انسان سے، کیونکہ تجلی ہے، جب تجلی کا اثر تمہارے دل پر ہوگا، تم کو کیا ہوگا اس وقت، آئے
ایسا اثر ہوگا انسان بھٹک جاتا ہے، یا خدا اپنے کو کہہ بیٹھتا ہے، یا نبی کہہ بیٹھتا ہے، یا محمد کہہ بیٹھتا ہے، یا ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ خدا اس کی مرضی پہ ہو جاتا ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، بتاؤ۔ نبی سلیم بہت عظیم ہستی ہیں، ان کی نظر بہت عظیم ہے، ان کا تکنا بہت عظیم ہے، عام تکنا نہیں۔ ہاں ایسا کبھی نہ سوچنا۔ تو ان کا تکنا انسان چاہتا ہے تو پھر اس کی کوئی چھوٹی موٹی قربانی یا صبر کیسے معاملے ہوں جو آقا کی رضا کے لیے وہ سہ جائے، تو پھر دیکھو تمہاری طرف دیکھیں گے، تم جنت سے بھی جائے، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، ان کی نظر کی نعمت کے سامنے کچھ نہیں۔ اس میں وہ اثر، وہ خمار، وہ کیف، وہ سرور، جیسے وہ بھائی کہتے ہیں اس میں ہے نظر کی میں، اس میں ہے نظر کی میں، اسی کو ملے گی۔ وہ چاہتی پائیں گے، چاہتی کا لفظ ایک دم کہہ دیے، تم کو پتہ کتنی قیمتی نظر ہے ان کی، اور پھر وہ گہری محبت کی نظر سے تم کو دیکھے، ہاں جی، تو پھر دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ ہاں پھر خدا ہی تم کو سنبھالے گا، پھر وہ سنبھالے گا، ورنہ تمہارا سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ ہاں بہت مشکل ہے۔ تجلی ہے نا، آپ دیکھیں تجلی طور پہ پڑی تھی، طور میں کیا ہو گیا تھا؟ طور ریت ہو گیا، موسیٰ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھ والے جان سے گئے۔ دیکھا تجلی ہے، تجلی ان کا مادہ تجلی، مجسم تجلی، وہ حضرت محمد شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ چلنا ہے رحمت پہ، خدا کرے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس میں معافیا بھی مل جائیں۔ ہاں جی، کتنی بڑی بڑی باتیں، ایسی گہری باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا کرے قسمت جاگ جائے۔ عملوں سے تو بہت ہی مشکل ہے، انسان ایک دن اچھا عمل کرتا ہے، دوسرے دن گناہ کرتا ہے، تیسرے دن پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ ہی نہیں کرتا۔ تو انسان کی حالت تو ایسے ویسے ہے نا، لیکن کرم کے تقاضے آتے رہیں، پتہ کیا ہو، یہ سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت رحم کرم مانگو، بس رحم اور کرم کا تقاضا، بس ایک سوال رکھو، کرم رحم، بس تو پھر سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کہاں تک احتیاط کرے، کہاں تک بچے، ماحول ایسا، لوگ ایسے، جی مشکلات ایسی، اور پھر ہماری تمہاری تمنائیں اتنی بڑی، آقا جی آپ اس کے نام لیں، آپ کے دل میں محبت ہے، آپ کسی کا نام لیں، آپ کے دل میں محبت ایسی آگ جلتی رہتی، تو آپ کو کیا ہوگا اس وقت؟ تو تمنائیں ایسی کرنی، باتیں ایسی کرنی، آسانی سے بول دینا چاہتی پاؤ، بہت قیمتی نظر ہے، اتنی قیمتی نظر ہے انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، کہ جس نظر کو خدا کہے کہ احتیاط سے کریں، ان سے نظریں نہ اٹھائیں کہ آپ کی وجہ سے ہم ان کو رخ دیتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد مصطفیٰ اپنی نظر صحابہ پہ رکھیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کو معاف کیا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، میرے سے میں ان کو معاف کر دوں آپ کی وجہ سے۔ دیکھ کیسی باتیں ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کا جی رکھیں، آپ کوئی کام کریں ان سے پوچھا کریں، میں یہ کام کیسے کروں، اس میں مشورہ دو، مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، میں تم سے پوچھتا ہوں، ان سے مشورہ کریں، جو ڈالیں کہ آقا جی اتنے کمزور تھے، مشورے کی ضرورت ہے، ان کو مانوس کریں، آپ کی وجہ سے ان کا کام ہوگا، اگر آپ بیچ میں نہیں ہوں گے ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں۔ دیکھا بڑی اہمیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، خدا کا جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، ساتھ خدا اس کی عظمت کا اثر بھی دل میں ڈالتا رہے، محبت کا، پھر ہماری تمہاری گاڑی چلے گی۔ اگر سننے سنانے بولنے بنانے عظمت اور اثر دل میں نہیں اترتا تو حالت نہیں بدلے گی،
حالت بعضوں کی حالت نہیں بدلتی نا، اللہ معافی دے، ان کو بھی خدا کچھ رحمت میں لائق، پڑھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں لیکن اس کی حالت نہیں بدلتی، حج بھی کرتے ہیں خرچے بھی کرتے ہیں، ہاں جی مسجدیں ہی بناتے ہیں، حالت نہیں بدلتی کہ دل میں عظمت محبت کا اثر نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو خدا کرے یہ بھی ہم کو آپ کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ طریقہ میں تھا نیند نہیں آتی تھی، کرم کیا یا بات ہٹائے، اس کو کہا تم کو نیند نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں، نیند کا نقشہ تو بناؤ، ایسے ہی سو جائے گا آنکھیں میری۔ اس کو کتنا مزہ آیا ہوگا اس آواز کو سن کر، ان کی گفتگو کو سن کر، ان کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر، تو پھر وہ یہ بھی سوچتا ہوگا یہ نہیں آئی تو ہوئی، نہ آتی تو پھر کہاں ایسے بات کہتے مجھے کہ نقشہ تو بناؤ، نیند نہیں آتی کہ ایسے ہی کر رہی ہے۔ ہاں قسمت والے ہیں، ان کو نہیں آتی ہوگی تو ان کی سوچوں میں ہوگے نا، تو وہ ایک سیج کسی چیز کی فکر گہری لگ جائے، کوئی بھی کسی چیز کے غم میں، آپ کو نیند زیادہ نہیں آئے گی، نہیں آتی۔ نیند کیسے آئے گی آپ کو؟ کسی چیز کی گہری سوچ آپ کو آ جائے، نیند نہیں آئے گی۔ کوئی بھی چیز کی گہری سوچ، نیند اڑ جائے گی، گھڑی گھڑی خیال آئے گا۔ ایسے کسی کو چھوڑ جاتا ہے، گھڑی گھڑی خیال ادھر جاتا ہے، کدھر اوئے ادھر کدھر، اللہ جانے کون بشر، اس کو نیند نہیں آتی۔ اور کوئی اور بھی وجہ ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، کوئی اور بھی وجہ ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، خدا کی قسم جن نے ان کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا، کچھ بھی نہیں، حیوان کا حیوان مرا۔ اللہ کی خاص عنایت مخلوق میں فقط وہ حضرت محمد، لیکن یہ نصیب سے ہوتا ہے، زور سے نہیں ہوتا۔ میں مانگا بے صبرا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، آئے ادھر مرو ادھر سوچو، سب کچھ ادھر ہے جدھر محمد ہے۔ اللہ دی قسم، خدا کی اوف اوف اوف، جو آپ سے موافقت نہ کرے آقا کی باتوں میں، دفع کرو، ماں ہو باپ ہو کوئی ہو، آقا جن کے ہر چیز سے عزیز تم کو نہیں ہوگا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے کہ آقا کی اپنی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ان کو بے نیاز بنایا مخلوق سے، لیکن احسان فرمایا مخلوق پر کہ ان کو محمد مصطفیٰ دیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے احسان کر دیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم، ان کے اندر رسول پاک کو بھیج دیا۔ ہاں تو کتنا فائدہ ہوا، پڑھے نا تاریخ، پڑھے تاریخ، کتنا فائدہ عرب کو ہوا، لوگوں کو ہوا، مسلمانوں کو ہوا، مظلوموں کو ہوا، ہاں جی بہت فائدہ ہوا، اتنا فائدہ دنیا میں آئی، فائدہ شروع ہوا، جادوگروں کے جادو ٹوٹ گئے، کیسر و کسریٰ کے کنگر گر گئے، آتش قدم کی آگ بجھ گئی، کون؟ محمد مصطفیٰ آئے ہیں، اعلان شروع ہو گیا، ہر چیز میں مصیبت میں کمی شروع ہو گئی، آتے ہی دنیا میں جس رات پیدا ہوئے، پوچھیں آپ محمد ہیں، وہ محمد ہے۔